السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا اور نماز فوراً قبول ہونے کا ایک وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اصل میں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو باب نمبر 17 اور حدیث نمبر 611 میں آتی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ صحیح کتابوں میں، صحیح حدیثوں کی کتابوں میں صحیح ستہ کے نام سے یہ بخاری شریف مشہور ہے۔ اس میں کی یہ حدیث ہے جو 611 نمبر پہ آتی ہے۔ وہ اس طرح سے ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی رات کو آنکھ کھل جائے اور پھر وہ یہ پڑھ جائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس کے بعد اللہم مغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجیے کہے یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر وضو کر کے نماز پڑھنے لگ جائے تو اس کی نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ اب اور ایک حدیث جس کا صرف ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ مختصر صحیح بخاری میں سے ہی لی گئی ہے تہجد کے بیان میں۔ باب 1، رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھنا۔ اور یہ حدیث آتی ہے 590 نمبر پہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ تو ہی تعریف کے لائق ہے، تو ہی آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے انہیں سنبھالنے والا ہے، تیرے ہی لیے تعریف ہے، تیرے ہی لیے زمین اور آسمان اور جو ان میں ہیں ان کی بادشاہت ہے، تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو ہی آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں ان سب کا نور ہے، تو ہی ہر طرح کی تعریف کے لائق ہے، تو ہی آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب کا بادشاہ ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، تیری ملاقات یقینی اور تیری بات برحق ہے، جنت اور دوزخ برحق اور تمام نبی بھی برحق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر سچے ہیں اور قیامت برحق ہے۔ اے اللہ میں تیرا فرما بردار اور تجھ پر ایمان لایا ہوں، تجھ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں اور تیری ہی طرف لوٹتا ہوں، تیری ہی مدد سے دشمنوں سے جھگڑتا ہوں اور تجھ ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں، تو میرے اگلے، تو میرے پچھلے، چھپے اور کھلے گناہوں کو معاف کر دے، تو ہی پہلے تھا اور تو ہی آخر میں ہوگا، تیرے علاوہ
کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، آیت نمبر 22، 23 اور 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوائے کوئی اور معبود بننے کے لائق نہیں۔ وہ جاننے والا ہے چھپی چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، وہی بڑا مہربان رحم والا ہے۔ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوائے کوئی اور معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، سالم ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، زبردست ہے، خرابی کا درست کرنے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ جس کی شان یہ ہے کہ لوگوں کے شرک سے پاک ہے۔ وہ معبود برحق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، یعنی ہر چیز کو حکمت کے موافق بناتا ہے، صورت بنانے والا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، سب چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ کی مشہور آیت نمبر 255، جسے آیت الکرسی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ وہ سچا معبود ہے کہ اس کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترست حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ آپ بڑا عالی رتبہ اور ذلیل القدر ہے۔ جنگ بدر میں 313 مسلمانوں کی مدد کے لیے اس نے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج اتاری، اور جنگ بدر میں ایسی زبردست فتح عنایت کر دی گئی جو قرآن اور احادیث میں اس کے چرچے تا قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اے مظلوموں اور غریبوں کی مدد کرنے والے اللہ، اے کمزور اور ضعیفوں کی مدد کرنے والے اللہ، اے غموں کو دور کرنے والے اللہ، مصیبت زدہ کے لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے والے اللہ۔ الہی، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں، اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں۔
آمین ثم آمین.